قرآن کریم کی جس طرح تلاوت جو ہے وہ بآواز بلند ہونی چاہیے، کوشش آپ کریں جی، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. کسی دن ہم بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساؤنڈ کا اثر کیا ہے. یہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ حروف کی شکل بتائی ہے، اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آواز ہے، جو صوت ہے جی، اس کا اثر جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ دل کے اوپر اور دل کی صفائی میں جو ہے وہ کیسے عمل کرتی ہے. ذکر کی کئی اقسام ہیں نا، تو ذکر بالجہر جو ہے وہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ ہے، اور قرآن کریم کو بھی جو ہے وہ آواز بلند جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. تو رات کو چاہے آپ طاق میں رکھیں اس کو، یا چاہے آپ اس کو دائیں، اٹھانا تو دائیں ہاتھ میں چاہیے، تو دائیں ہاتھ میں اگر آپ اسے اٹھائیں اور اس کے اوپر کوئی بھی غلاف نہ رکھیں جی، اور ٹیبل کے اوپر عام طرح سے بیٹھ کر پڑھیں، یا رحل میں جو ہے وہ اس کو رکھ کر پڑھیں. رات کو ایک آدھی آیت جو ہے وہ پڑھ ضرور لیا کریں. معنی آپ کو سمجھ آئے تب بھی فابہا جی، اور معنی اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تب بھی فابہا، لیکن خدا کریم نے کیونکہ حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھ لیا کرو، تو قرآن کریم انتظار کرتا ہے. مجھے یاد ہے حضور قبلہ عالم غریب نواز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کی بارگاہ میں عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ میرے حضرت صاحب نے مجھے فرمایا تھا، میرے پیر مرشد نے، کہ 7 دفعہ جو ہے وہ سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھا کرو. تو میں سفر میں رہتا تھا، تو جب وہ جاؤں وہاں پر تو تب جو ہے وہ پڑھنا نصیب ہو جی. ایک دفعہ میں سفر سے واپس لوٹا واصف، اور یقین کرو جب میں نے وہ قرآن کریم اٹھایا ہے نا، اور میں نے کھولا اور سورہ مزمل پر پہنچا، تو اب یہ اس کو عقل و خرد کے اوپر تولیے گا نہیں. مجھے یوں لگا کہ سورہ مزمل نے شکوہ کیا ہو کہ وہ دوست نہیں ملتے جس طرح کہ اتنا عرصہ ہو گیا تو نے نہیں پڑھا. تو رشتہ قائم کرنا چاہیے اس کتاب کے ساتھ، جو ہے وہ رشتہ قائم ہونا چاہیے. یوں ہو کہ آپ کو معنی آتے ہیں یا نہیں آتے، عربی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ تو ہم کلام نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کتاب بہرحال وہ صلاحیت رکھتی ہے. میں اپنے ذاتی تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کی بہترین ساتھی ہے، جو آپ کے سر پہ سایہ ہے، اور جو آپ سے بولتی ہے، جو کلام کرتی ہے، اور وہ جو کلام ہوتا ہے وہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. نہ وہ عربی میں ہوتا ہے، نہ وہ پنجابی میں ہوتا ہے، نہ انگریزی میں ہوتا ہے. بس وہ بولتی ہے اور آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں. آپ کا دل جو ہے وہ اس کی گواہی دیتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ دل جھوٹ نہیں بولتا جی. تو اسی طرح جو دل ہے اس کو کسی زبان کے آسرے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لفظ سے پہلے کی کہانی ہے جی. وہ بے آواز کی آواز کو بھی پہچان جاتا ہے.